جی دوستو، آج کا دور کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اپنے دماغ سے کام نہیں لیتے، لوگوں کی کئی سنی باتوں پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یار یہ بندہ میرے فائدے کی بات کر رہا ہے، نقصان کی کر رہا ہے، نہیں، بس اس کو جو وقتی جو اسی ٹائم کا فائدہ ہوتا ہے نا وہ نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو اس کے نقصان نظر نہیں آ رہے ہوتے، اس کو بعد میں آنے والے مسئلے مسائل کا علم نہیں ہوتا، لیکن وہ یہ دیکھتا ہے کہ یار میری جو پیچھے ہاتھ ہے نا وہ کسی وڈیرے کا ہے، چودھری کا ہے، نمبردار کا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اسی پہ بڑا راضی ہو جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ یار یہ مجھے تھوڑا فائدہ دے رہا ہے، مجھے کوئی صدقہ زکوٰۃ کے پیسے دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس کی اتنی سوچ ہوتی ہے اتنا وہ فائدہ لے رہا ہے۔ یہ آج کل کا بہت زیادہ مسئلے مسائل چل رہے ہیں، اور وہ اپنے دماغ کا استعمال نہیں کرتا، وہ اپنوں سے بات کرنا بھی پھر پسند نہیں کرتا، وہ مشورہ کرنا بھی پسند نہیں کرتا، بس اس کو جو بول دیا جائے وہ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کے لوگ نا ساری زندگی جو ہے نا وہ خود فیصلہ کرنے کے حق میں نہیں ہوتے، نہ وہ فیصلہ کر پاتے ہیں، کیوں کہ ان میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی، ان کے اندر خوف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے وہ دوسروں کا سہارا لیتے ہیں، اور یہیں پہ ان کی بربادی کا وقت شروع ہو جاتا ہے، ان کے بچے، ان کی آنے والی نسلوں کی تباہی شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بغیر سوچے سمجھے جو ہے نا عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے، ایک بندہ آتا ہے، وہ آپ کے کان میں تھوڑی سی بات کرتا ہے، آپ اسی پر اپنے بہن بھائیوں سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہو، ٹھیک ہے نا، یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یار یہ میرے بڑے بہن بھائی ہیں، انہوں نے مجھے پالا ہے، آگے میری مشکل وقت میں میرے بچوں کو بھی پالا انہوں نے، ٹھیک ہے نا، ہماری ہر مشکل پریشانی کو دور کرتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو بھی حقیقت نہیں بتاتے، اور ان کے بچے بھی آگے سے حقیقت کو سننا یا دیکھنا یا برداشت کرنا برداشت ہی نہیں کر پاتی، کیونکہ ان کی آنکھ جھوٹ میں کھلتی ہے، فراڈ میں کھلتی ہے، سیاست میں کھل جائے گی کہ وہ بہت بڑے سیاسی بن گئے ہیں، وہ اگلے بندے کو سمجھیں گے کہ یار اس کو تو سمجھ ہی نہیں ہے، اس کو عقل ہی نہیں ہے، اس کو شعور ہی نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں، اور یہیں آ کے وہ مار کھا جاتے ہیں، حالانکہ وہ خود نہیں دیکھتے کہ یار ہم کسی کے کہنے پہ چل رہے ہیں، یہ بندہ ہمارے نفع میں ہے نقصان میں ہے، حالانکہ ان کو پتہ بھی ہو رہا تھا کہ یار یہ ہمیں نقصان پہ نقصان ہو رہا ہے، ہم اس کی بات ماننے جا رہے ہیں، ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا، لیکن اس کے باوجود وہ کہیں گے کہ نہیں یار یہ بندہ ٹھیک ہے، یہ حق پہ ہے، یہ سچ پہ ہے، اور جو اس کے اپنے وہ سوچتے ہیں کہ یار اس کے بچے ہیں، اس کو فائدہ ہوگا، وہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے، ٹھیک ہے، اور ایسے لوگ ہی سارے میں رہتے ہیں، وہ اس طرح کے بندے جو ہوتے ہیں نا وہ کبھی غور خواہ نہیں ہوتے، وہ نقصان دہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو لوگ آپ کو غلط مشورے غلط صلاحیں دیتے ہیں نا وہ تمہارے گھر کو تمہیں آگ لگاتے ہیں، اور تم خود اسی آگ کا ایندھن بن جاتے ہو، ٹھیک ہے، اسی آگ کا ایندھن بن جاتے ہو، اور اگر اسی طرح بغیر دماغ کے کام کرتے جاؤ گے اسی کا دماغ استعمال کرتے جاؤ گے تو اسی کے ہاتھ کا کھلونا بن جاتے ہو، اور یہ اکثر ہوا ہے، بہت سے گھر تباہ ہو چکے ہیں اس طرح، اور پھر وہی دوسرے لوگوں کو مثالیں دیتے ہیں، جی وہ اپنا نام شو نہیں کرتے، لیکن وہ جب بیٹھے ہوتے ہیں نا بڑے بڑے بن کے لوگوں کے آگے معتبر، تو پھر مثال دیتے ہیں
ٹھیک ہے نا. لیکن وہ اپنا نام اپنا کردار نہیں بتائیں گے کہ یار میری وجہ سے یہ بندے تباہ ہوئے ہیں، لیکن وہ یہی بولیں گے یار وہ دماغ سے نہیں کام لیتے تھے، جدھر کوئی لگاتا تھا ادھر چل پڑتے تھے. ٹھیک ہے نا. ان کو وہ فٹ بال بنا کے رکھ دیتے ہیں، اور اکثر ان کی اولادیں ان کے پاس بیٹھی ہوتی ہیں اور وہ یہ بول بھی نہیں سکتے، وہ خود بھی نہیں بول سکتے کہ یار یہ تو نے ہی مشورے دیے ہیں، تیری وجہ سے ہم ذلیل و برباد ہوئے ہیں. نہیں، ان کی اتنی جرت ہی نہیں ہوتی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جو صدقے خیرات کے جو پیسے آتے ہیں، جو حکم سپورٹ کے آتے ہیں، یا کوئی روٹی پانی یا کوئی تھوڑے بہت امداد، یہ بندہ بند کر دے گا. اور وہ اسی چکروں میں وہ اپنی نسل تباہ کر دیتے ہیں. دوستو اس طرح کے کام نہیں کریں. ہمیشہ اپنے بہن بھائیوں پر انحصار کرو، اپنے بہن بھائیوں پہ انحصار کرو، اپنے بہن بھائیوں پر انحصار کرو. بہن بھائی جو ہوگا نا وہ آپ کو سیدھا راستہ دکھائے گا. وہ تھوڑا مشکل ہوگا، غصہ آئے گا، لیکن آپ کہو گے کہ یار اس نے مجھے اس راہ پہ چلایا، بالکل میں ٹھیک ہوں، مجھے ادھر فائدہ ہو رہا ہے. کبھی بندہ دماغ سے کام لے کر اپنوں کے فیصلوں پر چلے نا تو اس میں اس کی کامیابی ہوگی. اور وہ جو بندے ہوتے ہیں نا اس طرح وہ دوسرے بہن بھائیوں کے خلاف کر دیتے ہیں، وہ تنہا ہوتا ہے. اگر دیکھا جائے نا اپنے ارد گرد بندہ دھیان مارے جھانک کے تو اس کو پتہ چلے گا کہ یار اس موڑ پہ میں تنہا ہوں، سارے بہن بھائی ایک طرف ہیں لیکن میں اکیلا ہوں، تنہا ہوں. وہ تب بھی نہیں سوچے گا کہ یار میں اپنی غلطی مان لوں، اپنے بچوں کو حقیقت بتا دوں، اپنے بچوں کو رائے راست پہ لے آؤں. لیکن آگے ان کے جو بچے ہوتے ہیں نا وہ بھی ماشاءاللہ 4 ہاتھ آگے ہوتے ہیں، وہ بہت سیانے ہوتے ہیں، عقل گل ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، اسی بڑے بڑے بندیاں نال بیٹھے اٹھے ہیں جی، ساڈے تو بعد سیاست ہی ہے. تو جدو کوئی مشکل وقت آتی پھر اپنے دے پیراں 'ਚ پے ہوندے نے. پھر ادو وہ بھی بندے مشورے دیتے ہیں کہ یار ان کے پاؤں پکڑ لو، جو مرضی کر لو، اپنا یہ وقت ٹالو. لیکن ان کو اتنی شرم نہیں آ رہی ہوتی کہ یار اگر وہ بندہ ہمیں بول رہا ہے کہ جا ان کے پاؤں پڑ جاؤ، اس کا مطلب وہ بے بس ہے، اس کا آگے سسٹم نہیں چل سکتا. لیکن لوگ نہیں مانتے، معافیاں مانگیں گے، سارا کچھ کریں گے، اس کے بعد جیسے مشکل وقت چلے گا پھر اسی کے سر ہو جائیں گے. یہاں پہ حضرت علی کا قول بالکل سچ ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو. ٹھیک ہے نا. اور جن پہ آپ احسان کرتے ہو نا ان کی آنے والی نسلوں سے بھی بچو. اور یہ بچنا چاہیے، چاہے وہ آپ کا خون ہو، چاہے آپ کے رشتہ دار ہوں، چاہے دوست ہوں، چاہے غیر ہوں. آپ جس پہ بھی احسان کرتے ہیں نا اس کے شر سے بچو. وہ کبھی نہ کبھی آپ کو ڈنگ ضرور مارے گا. وہ اس طرح جو ہے نا پھر وہ بندہ تنہا ہو جاتا ہے، کیونکہ سچ کو عروج ہے، جھوٹ کو زوال ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کی باتوں میں آ کر نہ اپنے بھائی دوست اور رشتہ دار کھو دیتے ہیں. آج ہم اپنے ارد گرد جھانکیں تو ہمیں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کتنے اچھے مخلص اپنا خون بہن بھائی مخلص دوست رشتہ دار گوا دیے، ایک جھوٹی نا کی خاطر، ایک جھوٹ کی خاطر، ایک ایسے غلط بندے کے مشوروں کی خاطر ہم نے اپنا سب کچھ تباہ کر دیا.
اور پھر وہ الزام دیں کہ میرے بہن بھائی میرے پاس زیادتی کر گئے ہیں، اور اپنے بچوں کو بھی غلط بیانی پہ سکھائے۔ اور یہاں پہ میں ایک بات اور ایڈ کرتا چلوں کہ جو عورت تمہیں مشورہ دے کہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ چلو، وہ تمہاری خیر خواہ ہے، اور جو عورت تمہیں مشورہ دے کہ اپنا حق چھینو جو کہ نہیں ہے، جو کہ ہے بھی نہیں، اور دوسروں کے حق پہ ڈاکہ ڈالو، دوسروں کے بچوں کا رزق چھیننے کی کوشش کرو، جو غلط مشورے پہ غلط مشورہ دینا، اس بیوی سے بھی بچو۔ اللہ نے سارے اختیارات مرد کو کیوں دیے ہیں؟ کیونکہ اس میں صبر برداشت ہے۔ دوستو، ان چیزوں کو غور سے دیکھو، غور سے سنو، سمجھو۔ اور پھر جو آخر میں بچتا ہے نا، وہ پچھتاوا بچتا ہے، کہ انسان ساری زندگی پہ پچھتاتا ہے کہ یار میں نے نا اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی کی، کاش میں اپنے بچوں کو سچ بتا دیتا، کاش میں اپنے بچوں کے ساتھ سچ بولتا، کاش میں ان کو حلال کما کر کھلاتا، اگر میں غلط ہوتا تو وہ مجھے سیدھے راستے پہ لاتے۔ لیکن جو حرام کا لقمہ بھی آپ کھلا دیں گے نا، تو وہ بچے پھر آپ کے اپنے نہیں ہیں۔ ان کو سچ اور جھوٹ میں فرق ہی نظر نہیں آئے گا، وہ جھوٹ کو ہی سچ سمجھیں گے، وہ جھوٹ کو ہی اپنی حقیقت سمجھیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر پچھتاوا ہی رہ جاتا ہے، پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ دوستو، آج فیصلہ کریں کہ ہم دوسروں کی باتوں میں نہیں آئیں گے، ہم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ محبت، خلوص اور میانہ روی سے رہیں گے، اپنے دماغ کا استعمال کریں گے، اپنے رشتوں کو بچائیں گے، توڑیں گے نہیں۔ آج جو لوگ اپنے دماغ کا استعمال نہیں کرتے، دنیا اسے استعمال کرتی ہے یا کر لیتی ہے۔ کون ہے دوستو جو دوسروں کے کہنے پہ چلتا ہے؟ ذرا خود نگاہ مارو، اور اس نے کتنا نقصان اٹھایا ہے، خود سوچے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو، یہ میری باتیں آپ کو اچھی لگی ہیں تو لائک اور شیئر ضرور کریں، تاکہ جن کے دماغوں میں یہ غلط فہمیاں نا، وہ دور ہو جائیں۔ جو اپنوں کو دشمن سمجھتے ہیں نا، شاید کہیں پہ تو تھوڑی سی انسانیت سے زندہ ہوتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ میرے چینل عرفان بٹی آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔